اس کے بعد ایت نمبر 164 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، اور اس چیز میں اور اس پانی میں جو اللہ نے اوپر سے اتارا ہے، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد، بنجر ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے مابین مسخر ہیں، یقیناً نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں. انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک. اور انا کو اسم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، خبر کی بھی. تو یہاں پہ انا کا اسم جان لیں، انا کی خبر جان لیں تاکہ یہ ایسا سمجھنی آسان ہو جائے. تو انا کا اسم کیا ہے؟ لآیات. انا کا اسم انا کے بعد خبر سے پہلے آیا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی خبر پہلے آتی ہے، اسم بعد میں. تو یہاں پہ اسم بعد میں آیا ہے کہ لآیات، کہ بے شک کئی نشانیاں ہیں. کئی کیا ہیں؟ کئی نشانیاں ہیں. کس چیز میں نشانیاں ہیں؟ یہ خبر ہے فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں. السماوات سما ان کی جمع ہے، اور الارض یہ جمع نہیں ہے، لیکن یہاں اس کا الجنس کے لیے ہے، اس سے مراد تمام زمینیں ہیں. واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے مختلف ہونے میں، بدلنے میں. اختلاف مصدر ہے اختلاف یختلف سے. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، الفلک یہ لفظ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی. فلک کا معنی کشتی بھی ہوتا ہے، فلک کا معنی کشتیاں بھی ہوتا ہے، واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی. اور یہاں استعمال ہوا جمع کے لیے، میں کیسے پتا چلا؟ التی سے. التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. التی اسم موصول ہے مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ الذی، جو. اور مؤنث کے لیے ہوتا ہے التی، جو. تجری چلتی ہیں، یہ فعل مضارع ہے، مؤنث کے لیے ہے، یعنی کہ وہ کشتیاں چلتی ہیں. فی البحری کہاں چلتی ہیں؟ سمندر میں. بما یہ با مصاحبت کے لیے ہے، وہ کشتیاں کیا لے کر چلتی ہیں؟ وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں. ما اسم موصول ہے، ینفع فعل مضارع ہے واحد کے لیے. الناس اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوگ. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو پانی اللہ نے اوپر سے اتارا. ما اسم موصول ہے، جو. انزلہ اتارا فعل ماضی. من السماء اس سے مراد کیا ہے؟ اوپر سے. کیونکہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ کیا آسمانوں سے آتا ہے؟ نہیں، آسمانوں سے نیچے جو بادل ہوتے ہیں ان سے آتا ہے. السماء کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بلندی. تو بادل کہاں ہوتے ہیں؟ بلندی پہ ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں. تو السماء سے مراد پھر کیا ہے؟ بلندی، اوپر سے. من ما، یہ من کیا؟ بیانیہ. یہ بیان ہے کس کا؟ ما انزل اللہ کے ما کا، جو اللہ نے اوپر سے اتارا. وہ کیا اتارا اللہ نے؟ پانی. فاحیا، تو اس نے زندہ کیا. فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے زندہ کیا. بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ. کس کو زندہ کیا؟ الارض زمین کو. بعد موتھا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، یعنی کہ زمین کے خشک ہو جانے کے بعد، بنجر ہو جانے کے بعد اللہ نے پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا. وبث فعل ماضی ہے واحد کے لیے، پھیلا دیے. فیہا اس میں، کس میں؟ اس زمین میں.
من کل دابہ ہر قسم کے جانور، و تصریف الریاح اور ہواؤں کے پھیرنے میں، تصریف مصدر ہے صرف یصرف پھیرنا، الریاح ری کی جمع ہوائیں، والسحاب سحاب کس کو کہتے ہیں؟ بادل کو، المسخر جو مسخر ہیں، بین السماء والارض آسمانوں اور زمین کے مابین، بادل کیا آسمان کے ساتھ متصل ہیں؟ نہیں۔ کیا بادل زمین کے ساتھ متصل ہیں؟ نہیں۔ بادل کہاں؟ آسمانوں زمین کے مابین مسخر ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بینا سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو چیز کسی چیز کے مابین ہے وہ اس سے متصل ہے، جڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا ہے یہ بادل آسمان و زمین کے درمیان ہیں، بین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درمیان۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بادل آسمان کے ساتھ متصل ہوں یا زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، بلکہ آسمان و زمین کے مابین ہیں اتصال کے بغیر۔ یہاں سے آپ کو عقیدے کی ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ وہاں پہ بھی لفظ کیا ہے؟ بین۔ اب ہمارا اس حدیث پہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی انگلیوں کے مابین اللہ کے بندوں کے دل ہیں، انسانوں کے دل ہیں۔ لیکن کئی لوگ اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی انگلیاں لوگوں کے دلوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، متصل ہیں، ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تو سب سے اوپر ہے، اللہ مخلوق کے ساتھ متصل نہیں ہے۔ تو ہمارا جواب کیا ہے کہ تمہاری تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم خود ایک غلط معنی پیدا کرتے ہو، پھر اس کی وجہ سے حدیث اور قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہو۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ بین کے لفظ سے یہ لازم آتا ہے کہ انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ساتھ لگے ہوئے ہیں، متصل ہیں؟ بلکہ انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اتصال کے بغیر۔ جیسے اللہ نے کہا ہے یہاں پہ کہ بادل آسمانوں زمین کے مابین ہیں، لیکن یہ بادل آسمان کے ساتھ متصل نہیں ہے، زمین کے ساتھ متصل نہیں ہے۔ تو لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہیں، اتصال کے بغیر۔ کیسے ہیں؟ جیسے اللہ جانتا ہے، جیسے اللہ کے شان شان ہے، ہم اس کی کیفیت و تفصیلات نہیں جانتے۔ المسخر جن کو مسخر کیا گیا ہے، یہ اسم مفعول ہے، بادل جس کو مسخر کیا گیا ہے۔ لآیات آیت ان کی جمع ہے، نشانیاں، لقوم یعقلون ایسی قوم کے لیے، یعقلون جو عقل کرتے ہوں، جو سمجھنے والے ہوں۔ اب اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 163 میں اپنی توحید بیان کی تھی۔ اللہ نے وعدے کیا تھا میں ایک ہی معبود برحق ہوں۔ اب اس آیت نمبر 164 میں اللہ تعالی وہ نشانیاں بیان کر رہے ہیں، وہ دلائل بیان کر رہے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی واقعی ایک ہیں، جن سے پتا چلتا ہے اللہ کے وجود کا۔ ان نشانیوں سے علم ہوتا ہے اللہ کے وجود کا، ان نشانیوں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں آسمانوں زمین کے پیدا کرنے میں اللہ کے وجود پہ نشانی ہے، اللہ کے ایک ہونے پہ کیا ہے؟ نشانی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آسمان اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے، تہ بتہ، اوپر نیچے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کو رحمان کی اس مخلوق میں کوئی کمی بیشی نظر نہیں آئے گی، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اپنی نکات دوڑاؤ، بار بار دوڑاؤ، بار بار دیکھو، تمہیں کوئی شگاف، کوئی دراڑ،
کوئی سوراخ نظر نہیں آئے گا, کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. تو یہ اللہ کی عظمت پہ دلالت کرنے والی, اللہ کی قدرت پہ دلالت کرنے والی بہت بڑی نشانی ہے. اور پھر آپ دیکھیں ستونوں کے بغیر قیم و دائم ہے. زمین کی طرف آ جائیں, یہ بھی اللہ کی قدرت پہ دلالت کرنے والی, اللہ کی وحدانیت پہ دلالت کرنے والی بہت بڑی نشانی ہے. یہ زمین اللہ نے بچھا دی ہے اور حرکت نہیں کرتی. اگر یہ حرکت کرنے والی ہو تو انسان اس پہ ٹھہر نہ سکے. اور پھر اللہ نے اس کو لوہے کی طرح سخت نہیں بنایا, اسی لیے انسان اس کو کھوتا ہے, ہل چلاتا ہے, بلڈنگیں قائم کرتا ہے, گھر قائم کرتا ہے, ہوٹل قائم کرتا ہے. اگر لوہے کی طرح سخت ہو تو انسان یہ سب کچھ نہ کر سکے. اور یہ اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ انسان اس کے اندر دھنس جائے, انسان کا گھر اس میں دھنس جائے, انسان کی بنائی ہوئی بلڈنگ اس میں دھنس جائے. یہ میں چند پوائنٹ بتا رہا ہوں, ورنہ آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کی وحدانیت پہ دلالت کرنے والی کئی نشانیاں ہیں. پھر آپ رات اور دن کے آنے جانے کو لے لیں, مختلف ہو جانے کو لے لیں. کبھی رات بڑا, کبھی دن, کبھی رات بڑی, کبھی دن بڑا, کبھی دن چھوٹا اور رات بڑی. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اے اللہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے, دن کو رات میں داخل کرتا ہے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء. اگر اللہ تعالی قیامت تک کے لیے رات کر دے, کون ہے جو روشنی لے کر آئے؟ اور اس کے بعد کی آیت میں فرمایا اگر اللہ تعالی قیامت تک کے لیے کیا بنا دے, دن بنا دے, تو کون رات لے کر آئے گا جس میں تمہیں سکون ملتا ہے؟ تو رات اور دن میں اللہ کی قدرت کی کئی نشانیاں ہیں. اور ایسے ہی آپ دیکھ لیں کشتیاں جو سمندر میں چل رہی ہیں, سمندر میں ان کا چلنا اور خالی نہیں چل رہی. بما ينفع الناس, وہ چیزیں لے کے جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں. تجارت کا سامان کشتی میں ہوتا ہے, کشتیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں, اپنا بھی وزن, سامان کا بھی وزن, اور چل رہی ہیں کس پہ؟ پانی پہ. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی نشانی ہے. اگر دو رب ہوں تو یہ نظام کامیابی سے نہ چل سکے. ایک رب کشتی کو چلائے, دوسرا اس کو ڈبو دے. اور یہی صورتحال رات دن کی ہو, اور یہی صورتحال آسمانوں کی ہو. ایک رب آسمان کو قائم رکھنا چاہے, دوسرا اس کو گرا دے. لیکن آسمان و زمین کا یہ نظام جو ایک تسلسل سے چل رہا ہے, رات اور دن کا یہ نظام جو تسلسل سے چل رہا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب ایک ہے اور وہی معبود برحق ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء, ایسی وہ پانی جو اللہ تعالیٰ اوپر سے نازل کرتے ہیں, اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں. فصلیں اگتی ہیں, پودے اگتے ہیں, کس سے؟ مٹی سے. مٹی کو پھاڑ کر باہر نکلتے ہیں. کمزور سا پودا مٹی کو پھاڑتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور ایسی اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے ہیں. ان جانوروں پہ غور کرو, ایک ایک جانور اس بات پہ دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. کشتیوں کا جہان, معذرت کے ساتھ ہاتھیوں کا جہان, شیروں کا جہان, کتوں کا جہان, بندروں کا جہان, گائیوں کا جہان, بکریوں کا جہان, اونٹوں کا جہان, ایک ایک جانور ایک جہان کی حیثیت رکھتا ہے. اور ہر جانور میں اللہ کی عظمت اور قدرت کی کئی نشانیاں ہیں, کئی دلائل ہیں. وہ تصریف الریاح, ہواؤں کو پھیرنا کبھی شمال کی طرف کبھی جنوب کی طرف, یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ بادل جو آسمان و زمین کے مابین قائم ہیں, چل رہے ہیں, جدھر اللہ حکم دیتا ہے ادھر جاتے ہیں, جہاں پہ اللہ چاہتا ہے وہاں پہ پانی برساتے ہیں, اور پھر اتنا پانی برساتے ہیں جتنا اللہ چاہتا ہے, اور آرام آرام سے برساتے ہیں. سارا پانی یکدم برسا دیں تو لوگ ہلاک ہو جائیں, لوگوں کی بلڈنگیں گر پڑیں. لیکن ایک ایک قطرہ, دو دو قطرے, قطرہ قطرہ بارش برستی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں لآیات, یہ نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی, لیکن سب لوگ ایمان نہیں لاتے. کیوں؟ کیونکہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے یعقلون, جو اپنی عقل کو استعمال کریں, جو سمجھنے والے ہوں, جو شعور رکھتے ہوں.
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق بخشے. آخر میں اس آیت کا ترجمہ دوبارہ کر دوں کہ بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے بدلنے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے اوپر سے اتارا اور اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور اس بادل میں جو آسمان و زمین کے مابین مسخر ہے، لآیات، البتہ کئی نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہوں، جو سمجھتے ہوں. اللہ رب العزت ہمیں اپنی عظمت پہ دلالت کرنے والی یہ نشانیاں سمجھنے کی توفیق دے، اپنا قرآن سمجھنے کی توفیق دے.